نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 35۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں اس سے جو پہلے سابقہ آیات گزری ہیں اس میں اس بات کا ذکر تھا ان میں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کے لیے علمی فوقیت فرشتوں کے سامنے ثابت کر دی، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر کے جنت سے نکال دیا۔ اب اس کے بعد جو کیفیت پیش آئی ہے اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی بھی جنت میں رہیں اور یہاں کی نعمتیں جو ہے وہ استعمال کریں، کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے متعلق بتا دیا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ آپ جو ہے وہ اپنا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی اور پھر وہ بھول کر ان سے نسیان ہوا، بھول گئے، اور اس کی وجہ سے وہ درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا، تو اللہ نے ان کو زمین پہ اتار دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ زمین کی جو زندگی ہے وہ بھی تمہارے لیے مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، وہاں پر عارضی زندگی کے لیے تمہیں سامان بھی متعین کیا جائے گا، لیکن وہاں سے بھی پھر لوٹ کر جو ہے وہ تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو ان دو آیات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب تلاوت کردہ آیت کا جو ہے وہ لفظی الفاظ کا معنی آپ دیکھ لیں۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہ، سکونت اختیار کر، انتا تو، وزوجکا، اور تیری بیوی۔ اب آدم علیہ السلام کا ذکر الگ کیا ہے، وزوجکا، ان کی بیوی کا ذکر الگ کیا ہے۔ اب اس کی وجہ میں ابھی انشاءاللہ ذکر کر رہا ہوں۔ کہاں پہ رہو؟ الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر ذکر اکٹھا کیا ہے، یہاں سکونت کی بات آئی ہے تو دونوں کا ذکر الگ الگ کیا ہے، اور جہاں کھانے پینے کی بات آئی ہے کلا، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اور تم دونوں کھاؤ راغدن، جو جہاں سے چاہو، جو کچھ بھی چاہو، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ لفظ ظالم کا لفظی معنی ہوتا ہے ظلم کرنے والا، لیکن جب یہ نسبت کسی بڑی شخصیت کی طرف ہو، خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی طرف، تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ مفسرین ظالم نہیں کرتے، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے اپنا نقصان کرنے والا۔ تو یہ تو اس آیت کے لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس کے میں بہت سارے مسائل جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے آدم اسکن، رہو تم، جنت میں رہو تم۔ اب جنت میں رہنے کا اس موقع پہ جو ان کو حکم ہوا، تو اس سے بعد نے یہ بات بھی کہی کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس سے پہلے جنت میں نہیں تھے۔ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں رہو، تو انہوں نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جنت میں نہیں تھے، جنت سے باہر ہی کہیں ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ پھر یہ سارے جو معاملات ہوئے، مکالمہ ہوا، فرشتوں کے سامنے لایا گیا، یہ بھی جنت سے باہر کا کوئی ماحول تھا۔ پھر سجدے کا حکم ہوا تو یہ بھی جنت کے باہر کا کوئی حکم تھا۔ اب اللہ کہتے ہیں اسکن انت وزوجک الجنہ، لیکن اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے کہ یہ سارے معاملات کہاں پہ ہوئے؟ جنت کے اندر ہی۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بھی جنت کے اندر ہی تھی، اور اسی طرح جو ہے یہ سارے مکالمہ یہ بھی جنت کے اندر ہی تھا، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے یہ سجدے والا جو منظر تھا یہ بھی جنت کے اندر ہی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا یا آدم ادخل انت وزوجک الجنہ، آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ اب داخل ہونے کا نہیں کہا گیا، داخل تو وہ پہلے سے ہیں، بلکہ اب رہنے کا کہا گیا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، رہنے کے لیے تذکرہ ہوا
سب سے پہلے کہ سکونت ہم نے دے دی ہے کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، اور ساتھ کہا کہ ساتھ آپ کی بیوی بھی رہے۔ اب اس انداز سے فقہا نے یہ مسئلہ، یہاں پہ دو مسئلے لکھے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ لکھا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ بیوی کی رہائش اور اس کی سکونت یہ خاوند کے ذمہ ہے۔ بیوی اپنی کو رہائش فراہم کرنا یا اس کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دینا اور رہائش دینا جو فقہ کا مسئلہ ہے، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے رہائش اللہ نے کس کو دی ہے؟ آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام نے پھر اسی رہائش میں کس کو رکھنا ہے؟ ساتھ اپنی بیوی کو۔ تو یہ رہائش بیوی کو فراہم کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری میں ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے الگ الگ یہاں اس ترتیب سے ذکر کیا، ایک مسئلہ یہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بیوی جو ہے یہ رہائش میں تب ہن اپنے خاوند کے ماتحت ہے۔ بیوی کہاں پہ رہے گی؟ وہیں پہ رہے گی کہ جہاں اس کا خاوند رہتا ہے۔ اب جہاں اس کا خاوند رہتا ہے وہ ضد کرے میں یہاں نہیں رہتی، تو یہ شرعاً اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ وہیں پہ رہے گی، تب ہن اس کو یہ حکم یا شرعاً حکم ہے کہ وہ وہیں پر رہے کہ جہاں پر اس کا خاوند رہتا ہے۔ رہائش میں وہ اپنے خاوند کے تابع ہے، رہائش دینے کا ذمہ دار مرد ہے، اور رہنے کے لیے وہیں پہ رہے گی کہ جہاں پر اس کا خاوند کو رکھے گا۔ دو مسئلے یہاں سے معلوم ہوئے۔ اب لفظ اسکن سے ایک مسئلہ اور بھی فقہا نے لکھا۔ وہ کیا لکھا؟ وہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اسکن کا معنی ہے رہا کرو۔ اب اللہ نے کیا؟ جنت میں رہو، ادھر ہی رہو۔ اب یہ اس کا ترجمہ مفسرین نے جو ہمارے ہاں ترجمہ کرنے والے کابر نے کیا ہے، ترجمہ یہ کیا ہے کہ رہا کرو تم۔ اب رہا کرو تم اردو میں یہ جو لفظ ہے اور عربی میں ہے اسکن انتا۔ اب اس کو ہم اگر ہندکوں میں کہیں نا اپنی زبان میں، رہو پہ، ہندکوں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ رہو پہ، اتھے رہو پہ۔ ہوں کسی یہاں اگر تسی ہندکوں بھی آکسا نا اتھے رہو پہ، اور عربی میں آپ کہیں گے اسکن انتا، اردو میں آپ کہیں گے کہ رہا کرو۔ اب یہ تینوں الفاظ جو ہیں اس سے اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی کسی کو جب آپ کہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ رہو، میرے کمرے پہ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملکیت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اب قرآن نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا اسکن انتا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں رہو، ادھر ہی رہو، لیکن یہ ہے کہ یاد رکھو یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ کو ابھی میں جنت کی ملکیت نہیں عطا کر رہا، آپ کو استقاء کی ملکیت حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ استقاء کے ملکیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو حاصل ہے۔ اللہ کے اولو العزم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو وہ تو ان کو حاصل ہیں۔ لیکن روز قیامت کے بعد اللہ کی ذات کسی آدمی کو جنت میں استقاقی طور پر داخل کریں گے، اس سے پہلے یہ استقاق حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا وہ، اور پھر وہاں سے اللہ کی ذات کو یہ معلوم تھا، مشیت خداوندی میں یہ تھا کہ یہاں پر اب جو سکونت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی حضرت حوا کی، یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ ایک دن کی بات ہے، 2 دن کی بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے، جس کام سے میں نے روکا وہ ان سے ہو جائے گا، اور ہونے کے بعد مشیت یہ میں نے پیدا ہی اسی وجہ سے کیا کہ زمین میں جائیں اور وہاں پر خلافت عرضی کی ذمہ داری حضرت آدم کے کاندھوں پہ پڑنی ہے۔ تو اس لیے مجھے تو پتہ ہے کہ یہ عارضی ہے، جانا ہے، کل انہوں نے کوچ کر جانا ہے، اس لیے ان کو کیا کہا؟ اسکن۔ مجھے پتہ ہے کب تک ٹھہرو گے، لیکن جب تک ٹھہرنا ہے رہتے رہو، اسکن انتا، رہتے رہو۔ اب یہ 3 باتیں تو یہاں سے معلوم ہو گئیں اسکن انتا سے۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کُلا۔ اب کھانے کی جب باری آئی نا، تو یہاں پر وہ انداز نہیں ہے جو سکونت والا ہے۔ سکونت میں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا جب کھانے کی باری ہے تو اللہ نے دونوں کا ذکر کر دیا، تو بھی کھا، تو بھی کھا، دونوں کھاؤ۔ وَكُلَا اکٹھا سیگا استعمال کیا، دونوں کھاؤ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح رہائش میں بیوی اپنے خاوند کے ماتحت ہے، کھانے پینے میں وہ اپنے خاوند کے ماتحت نہیں ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ کیسے؟ کہ بیوی کے کھانے پینے کی الگ ضرورت ہے، کھانے پینے کی مقدار میں یا اس کے معیار میں، جیسے جس انسان کو جتنی ضرورت ہوگی اس کے جسم کو یا اس کی ضرورت کے مطابق غذا اور کھانا یہ بیوی اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتی ہے، خاوند اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے گا۔ یہ اسے پابند نہیں کرے گا کہ میں 1 روٹی کھاتا ہوں تو نے بھی 1 ہی کھانی ہے، میں یہ چیز اتنی کھاتا ہوں تو نے بھی اتنی ہی کھانی ہے، میں نے اس وقت کھانی ہے تو نے بھی اسی وقت ہی کھانی ہے۔ یہ اس کے کھانے میں اس کے ماتحت نہیں ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟
وہ کتنا کھائے گی، وہ کم کھائے گی، وہ زیادہ کھائے گی، اس مسئلے میں وہ اپنے خامند کے متحد نہیں ہے۔ خامند کے مال میں سے خامند کی ذمہ داری ہے اتنا خرچ اس کو ادا کرے کہ جو اس کی ضرورت کے لیے وہ اپنا کھانا پینا وہ ساری چیزیں استعمال کر سکے۔ یہ مسئلہ سے معلوم ہوا، یعنی اس کو اکٹھا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ اب دوسرا یہاں پہ لفظ ہے رغدن۔ اب رغد کس کو کہتے ہیں؟ تو رغد کہتے ہیں کہ ایسی نعمتیں کہ جو بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے میسر آئیں۔ دو چیزیں اس میں کہ وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ کرنی پڑے، کوئی کام نہ کرنا پڑے، کوئی مزدوری نہ کرنی پڑے، بیٹھے بٹھائے ہر وقت ملتی رہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی زیادہ ہوں کہ ان کو ختم ہونے کی فکر اور غم بھی نہ ہو۔ اور یہ کون سی نعمتیں؟ یہ صرف جنت ہی کی ہیں۔ دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہر نعمت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ وہ تب ملے گی کہ جب اس کے لیے انسان محنت اور کوشش کرے گا اور جدوجہد کرے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کے پھر ختم ہونے کا بھی آخرت میں ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ دونوں، اب جنت میں کیا ہے؟ راغدن۔ اللہ نے کہا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جتنی مرضی کھاؤ، اس کے لیے تمہیں محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی، بیٹھے بٹھائے جب چاہو گے جو کچھ چاہو گے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اور اتنا ملے گا کہ اب فکر بھی نہیں کرنی کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہ معلوم ہوا کہ سے راغدن سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور استعمال کیا، خیس و شیتما۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب ایک انسان کو سب کچھ میسر ہو لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کو پابند کر دیا جائے کہ آپ نے یہاں سے آگے نہیں نکلنا، ایک چار دیواری ہے، ایک کھلا میدان ہے، ایک کمرہ ہے، ایک گھر ہے، ایک کوٹھی ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس میں اس کو محدود کر کے، یا ایک علاقہ ہے اس علاقے میں اس کو بند کر کے چھوڑ دیا جائے، اب یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، آپ دوسرے ضلع میں نہیں جا سکتے، آپ اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ اس چار دیواری سے، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے قید ہے۔ اب اللہ نے جنت میں کیا کہا؟ خیس و شیتما، جدھر تمہارا دل چاہے وہیں تم جا سکتے ہو، پوری جنت میں جہاں تمہارا دل چاہے گا ادھر ہی تم جا سکتے ہو، یہ آزادی بھی عطا کر دیا۔ اب یہاں سے مسئلہ کیا نکلا شرن؟ کہ یہ انسان کے لیے بنیادی ضروریات اور اس کے حق میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زمین پر جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اس کے اس حق پہ قدغن اور پابندی لگانا یہ شریعت اور اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، وہ جائے اور جائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرے اور اللہ کی زمین پہ چلے پھرے، یہ اس کا حق ہے اور بنیادی فطری حق ہے کہ جو انسان نے، اللہ نے انسان کے مزاج میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ خیس و شیتما۔ اب اگلا جو جملہ ہے، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پہلی بات اس میں یہ ہے، ہذہ الشجرہ، الشجرہ کے ساتھ الف لام ہے، تو کیا ہوا؟ یہ نکرہ سے معرفہ ہو گیا۔ نکرہ کہتے ہیں کسی عام چیز کے نام کو، اور معرفہ کہتے ہیں کسی خاص چیز کا نام، مخصوص کر کے متعین۔ اب پتہ چلا کسی خاص درخت کا کہا گیا، کوئی خاص ایک ہی درخت تھا، اس کے لیے متعلق کہا گیا کہ یہ والا جو درخت ہے نا اس کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ درخت کون سا ہے؟ اب اس پر بہت زیادہ پھر لکھا گیا، کچھ نے لکھا جی یہ انگور کا درخت تھا، بعد نے کہا کہ نہیں یہ انجیر کا درخت تھا، بعد نے یہ کہا کہ نہیں یہ گندم کا درخت تھا، اور پھر بعد نے تو اتنا بھی کمال کر دکھایا کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو گندم ہے نا اس کے درمیان میں جو کاٹ کا نشان لگا ہوا ہے، تو حضرت حوا علیہ السلام نے درمیان میں سے کاٹا تھا، آدھا حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا تھا، آدھا خود کھایا تھا، تو یہ ان کے ہاتھوں سے جو نشان پڑا ہے نا اس کے بعد آج تک گندم کے درمیان میں کیا ہے؟ نشان۔ اس سے تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں وہ ایک ہی دانہ لگا ہوا تھا، تو دونوں نے آدھا آدھا کر کے کھانا تھا تو انہوں نے آدھا کر دیا۔ کوئی ان چیزوں کی کوئی نہ ضرورت ہے، اور فقہائے کرام نے، مفسرین نے یہ بات لکھی بھی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، اب ساری زندگی اس کی تلاش میں کرتے رہے، کسی فیصلے پر ہم نہیں پہنچ سکے کون سا پھل تھا، اب جو بھی درخت تھا بس اللہ نے روکا تھا اور کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیا مراد ہے؟ کیا اس درخت کے قریب جا کے بیٹھنا نہیں ہے، اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کے سائے میں نہیں بیٹھنا ہے؟ درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا؟ کس چیز سے روکا تھا؟ کیا درخت کے قریب جانے سے یا اس کے سائے میں بیٹھنے سے یا اس کو ہاتھ لگانے سے اس سے روکا تھا یا اس کا پھل کھانے سے روکا تھا؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے آگے اس کی وجہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے روکا تھا، لیکن انداز کیا اختیار کیا؟ اللہ کہتے ہیں درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہ جو انداز ہے نا روکنے کا،
یہ نہیں کہا کہ پھل نہیں کھانا. اللہ کہتے ہیں درخت کے قریب نہیں جانا. یہ جو انداز ہے روکنے کا، اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں سد ذرائع. اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. سد ذرائع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس چیز سے آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہو نا، اس تک پہنچنے کے لیے جو راستے اور ذریعے ہیں نا، ان سے دور رہ جائے. بھائی اگر آپ نے اپنے جانوروں کو کھیت میں پڑنے سے روکنا ہے نا، تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ کھیت کے قریب پہنچیں گے تو روکیں گے، بلکہ ان کو باڑھ کے قریب بھی نہ جانے دو. وہ جو گناہ کے لوازمات اور دوائی ہے نا، جو اسباب بنتی ہیں جو چیزیں گناہ کے لیے، ان اسباب کو بھی چھوڑ دو. اور اسی وجہ سے قرآن پاک نے آگے چل کر ایک آیت آئے گی، اللہ کی ذات بالکل یہی انداز اختیار کرتے ہوئے تمام انسانیت کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ولا تقربوا الزنا. اللہ کہتے ہیں بدکاری تو کرنا وہ الگ ایک چیز ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اب قریب کیا ہے؟ ایسے اسباب بھی اختیار نہ کریں کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑ جائے. ان سے دور رہو گے تو بچ پاؤ گے. اس لیے درخت کے قریب ہی نہ جاؤ تو تب پھل کھانے سے بچ پاؤ گے. پہلے سے ہی اس کی احتیاط کر لینا. اب کہتے ہیں نا میں دروازے کی چوکیداری پہ بیٹھا ہوں، تو اصل میں چوکیداری دروازے کی نہیں ہوتی. جو دروازے پہ چوکیدار ہوتا ہے نا، وہ کس کا چوکیدار؟ کہتا ہے جی میں فلاں کے دروازے کا چوکیدار ہوں. تو باقی اندر لوگ جا کر جو مرضی نکال کے لے جاتے رہے، وہ نہیں پوچھے گا. وہ تب ہی پوچھے گا کہ کب کوئی آدمی دروازہ اکھاڑنے کے لیے آئے گا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ دروازے کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا. دروازہ محفوظ ہوگا تو اندر پورا سامان کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا. اس لیے درخت کے قریب بھی نہ جائے گا بندہ تو جو پھل کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. ساتھ ہی اللہ نے کہا اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا فتکون من الظالمین، اپنا نقصان کر بیٹھو گے. اب یہاں تک اس آیت کا ذکر تھا کہ اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو جو خطاب کر کے جنت میں رہنے کا اور سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا، وہ الفاظ اور ان کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، جس کی تشریح انشاءاللہ کل. اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.